بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مبارک کی 100 بہترین باتیں۔ رمضان المبارک جب شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک جب آتا ہے تو شرکش شیاطین کو جنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ افطار کے وقت روزانہ 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ رمضان میں ہر رات اور دن میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں اور ہر مسلمان کے لیے شب روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ رمضان میں روزہ دار کی منہ کی بدبو رب کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ رمضان المبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس میں صرف روزے دار ہی داخل ہو کر جنت میں جائیں گے۔ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ رمضان میں روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطار کے وقت اس کو خوشی ملتی ہے اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تب ملے گی۔ رمضان مبارک رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ رمضان مبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزے دار کا سونا عبادت ہے اور اس کی خاموشی تسبیح ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جو شخص رمضان میں ثواب سمجھ کر تراویح کی نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتے ہیں جو مشرق اور مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ رمضان میں ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں یعنی رمضان کے آخری 10 دن میں طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ طاق راتیں یہ ہیں جیسے 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ ان 5 راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا بدلہ دیں گے۔ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار اور سب سے افضل مہینہ ہے اور رحمت اور صبر کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اور تمام آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ رمضان میں باکثرت جہنمیوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ رمضان کے 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ رمضان مبارک میں بندے کی دعائیں باکثرت قبول کی جاتی ہیں۔ رمضان اتنا پیارا مہینہ ہے، اگر امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو وہ ضرور تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی رہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ کی نمازیں زیادہ ہو جاتی، آپ دعا میں گڑگڑانے لگتے اور آپ پر خوب طاری ہوتا۔ رمضان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، جتنی نیکیاں بٹورنا چاہو بٹور لو۔ رمضان میں خوب قرآن پڑھو، خوب زیادہ عبادت کرو۔ رمضان میں خوب نماز پڑھو، استغفار کرو، درود پڑھو اور گناہ سے بچو۔ جہاد کرو، غنیمت پاؤ گے، روزہ رکھو، صحت پاؤ گے، سفر کرو، مالدار ہو جاؤ گے۔ لوگ ہمیشہ نیکی پر رہیں گے جب تک وہ جلد افطار کیا کریں گے۔ دین اسلام ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ جلدی روزہ کھولا کریں گے، کیونکہ یہود اور نصارہ روزہ کھولنے میں دیر کیا کرتے ہیں۔ سحری کھایا کرو، اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ سحری کھانے میں برکت ہے، اسے نہ چھوڑو، چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لو، کیونکہ اللہ پاک اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے انسان جہنم سے تحفظ حاصل کر لیتا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، مگر وہ شخص جو روزہ رکھنے کا عادی ہو اور وہ دن اس روز آ جائے تو اس کے روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں، وہ اس دن کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ جو شخص رمضان المبارک میں شروع سے آخر تک روزے رکھے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح باہر آیا گویا کہ ابھی ماں کے بدن سے پیدا ہوا ہے۔ جو رمضان المبارک میں روزے رکھے، اللہ پاک اس کو قیامت کے دن ایک مکان زمرد کا عطا کرے گا۔ اس مکان کے 1000 دروازے ہوں گے
اور 1000 دروازے کے آگے درخت ہوں گے، اگر 100 سال تک سوار ہو کر اس درخت کے سائے میں پھرے تب بھی اس کے سائے کے باہر نہیں آ پائے گا۔ روزہ اور قرآن بارگاہ الہی میں بندے کی سفارش کریں گے۔ چنانچہ روزہ کہے گا، اے پروردگار، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رکھا، بس اس کے لیے میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات کی نیند سے باز رکھا، یعنی یہ میری تلاوت کے سبب جاگتا رہا، بس اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، اور اس کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ روزے دار کا سونا عبادت ہے اور اس کی خاموشی تسبیح ہے، اور اس کا عمل بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ روزے رکھنے کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے لیے اس پاک مہینے کو رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑے۔ جب کوئی روزہ رکھے تو کوئی بیہودہ باتیں نہ کرے، نہ ہی لغو باتیں کریں۔ اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا وہ بخش دیا جاتا ہے۔ جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی ہر رات اور دن میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے شب روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جنت کا ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا، اس سے روزے داروں کے سوا کوئی اور نہیں گزرے گا۔ جس شخص نے کسی روزے دار کو افطار کروایا تو اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ ثواب روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزے دار کے اپنے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھے تو وہ بخش دیا جاتا ہے۔ رمضان کی ہر رات اور دن میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں۔ رمضان میں ہر مسلمان کے لیے شب روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزانہ اللہ تعالیٰ سے روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی۔ سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے انسان جہنم سے تحفظ حاصل کر لیتا ہے۔ رمضان المبارک قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کریم نازل کیا، بلکہ دیگر آسمانی کتابیں بھی اسی مبارک مہینے میں نازل ہوئی ہیں، اس لیے اس مہینے کی قرآن پاک کے ساتھ بہت گہری مناسبت پائی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے اس مہینے میں سال بھر کے مقابلے میں سب سے زیادہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اور پڑھنا بھی چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کا مہینہ ہونے کے اعتبار سے اس کا حق بھی یہی بنتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی اپنے رب سے باتیں کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کریم پڑھے۔ لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی سب سے افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر سال اعتکاف کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور ہر سال وہ اس عظیم سعادت کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک روزے دار کے پاس جب تک کچھ کھایا جائے، جب تک لوگ کھا کر فارغ نہ ہو جائیں، تب تک فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ جو شخص روزہ رکھنے کی وجہ سے کھانے پینے سے رکا رہا، حالانکہ اسے کھانے پینے سے رغبت بھی تھی، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو پھل کھلائیں گے۔ جو شخص 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہو، رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہو، زکوٰۃ نکالتا ہو اور 7 بڑے گناہوں سے پرہیز کرتا ہو تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، بے شک میں اپنا عذاب اور سزا اس جگہ نازل نہیں کرتا جہاں 3 افراد ایسے بھی ہوں جو رمضان کے روزے رکھتے ہوں۔ سحری کھانا ایک سنت عمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے برکتیں رکھی گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھانے کو پسند فرماتے تھے اور امت کو بھی اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے، چاہے آپ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لو لیکن ضرور پیو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم مسلمان کے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی ہم سحری کرتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ سحری کی طرح افطاری بھی ایک سنت اور عبادت کا عمل ہے جس میں برکتیں اور رحمتیں رکھی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت میں بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت دعائیں قبول کرتا ہے اور جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے، اس لیے اس اہم وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ افطار کے وقت اپنے اہل و عیال کو لے کر دعا کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے اس کے روزہ کھولنے کے وقت ایک مقبول دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، ہر مومن کے لیے اس کے روزہ افطار کرنے کے وقت میں ایک مقبول دعا ہوتی ہے، یا تو اس کی قبولیت دنیا ہی میں جلدی حاصل ہو جاتی ہے یا وہ دعا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک وہ خوشی ہے جو اس کو افطار کے وقت ملتی ہے اور دوسری وہ خوشی جو اسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا یا کسی مجاہد کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے سامان دیا تو اس کے لیے اس روزے دار اور مجاہد کی طرح روزہ رکھنے اور جہاد کرنے کے برابر اجر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزے دار کو اچھی طرح افطار کرا کر سیر کر دیا، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے ایسا جام پلائیں گے کہ وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ افطاری کرانے کے لیے ضروری نہیں کہ مکمل افطاری کا پرتکلف انتظام کیا جائے، بلکہ حدیث کے مطابق ایک کھجور، ایک پانی یا لسی یا شربت کا گھونٹ یا ایک روٹی کا ٹکڑا یا لقمہ کھلانے والے کو بھی افطاری کرنے کے تمام فضائل حاصل ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ 3 دعائیں اللہ کے حضور بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں: روزے دار کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی بد دعا۔ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو اللہ پاک کی جانب سے اپنے بندوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رمضان کی پہلی رات میں جنت اور جہنم کے دروگوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے رضوان، جنت کے دروازے کھول دو، اور اے مالک، جہنم کے دروازے امت محمدیہ کے روزے داروں پر بند کر دو۔ رمضان کی پہلی شب میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور شرکس جن کو قید کر دیا جاتا ہے اور زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں جمعے سے جمعے تک اور ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان ہوتے ہیں، لیکن گناہ کبیرہ سے بچا جائے۔ رمضان المبارک وہ عظیم مہینہ ہے جس میں مومنوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے جو بڑی برکت والا ہے۔ اللہ پاک اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اپنی رحمت خاص نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں اور دعا کو قبول کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ رمضان المبارک کی آخری شب میں سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ کسی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ دستور ہے کہ جب مزدور اپنے کام ختم کر لے تو اس کی اجرت چکا دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ شب قدر وہ عظیم اور بابرکت رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ ایک رات وہ قدر و منزلت عطا فرمائی ہے کہ 1000 مہینوں پر اس رات کو فوقیت حاصل ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شب قدر میں عمل کرنا، صدقہ کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے کے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شب قدر میں زمین پر آسمان سے اترنے والے فرشتوں کی تعداد کنکڑوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑا ہو تو اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔